یہ خاندانوں کی پارٹیاں ہیں اور پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ نیپالی اسی دن کے لیے پشتون تحفظ موومنٹ یہ کہتا ہے کہ ہمیں تحفظ دو. تک ایک لفظ ثابت نہیں ہوا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی طرف سے ایک کارکن نے بھی وائلنس کیا ہو. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج منظور احمد پشتون کے اوپر جتنے لوگ متفق ہیں، شرطیہ بتاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، MQM اور باقی جو فارم 47 کے مطابق منتخب ہونے والی پارٹیاں ہیں، وہ اتنا ایک اجتماع تو سرکاری مشینری کو بھی اس میں شامل کر کے دکھائے. اپنے آپ کو صحافی کہنے والے میں کہتا ہوں کہ صحافت کو سیڑھی بنا کر کے کسی مقام پر پہنچنا جو ہے وہ صحافت کو بیچنے کے مترادف ہے. یعنی اپنی صحافت بیچ دی، کیونکہ آپ نے صحافت کو سیڑھی بنا کر کے کہیں تک پہنچے ہو، اور پھر آپ کی جو الفاظ ہیں یہ آپ کے اپنے نہیں. اس لیے اس کے ساتھ آگاہ عبید ایک نئے لائیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں. ناظرین، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ نے 23 جولائی بلکہ 24 جولائی گلمن وزیر کی جنازے پہ اعلان کیا تھا کہ 11 اکتوبر کو پشتون قومی جرگہ منعقد ہوگا. وہ منعقد کروایا. اس کے بعد 17 اگست کو ہم نے یہاں پہ نور بادشاہ کے ساتھ ایک انٹرویو کیا پولیس نیوز کے اسٹوڈیو سے. وہ مناسب اس لیے سمجھا کہ لوگوں کو کم از کم سمجھ میں آ جائے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے محرکات کیا ہے. اس نے صاف اور واضح اپنے الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ پشتونوں کا ایک جرگہ ہوگا. 57 اضلاع پر مشتمل ہم یہ ورک کریں گے. 3 ماہ ان کے ورک ہونے کے بعد جب جرگہ منعقد کروایا، بلکہ 3 دن پہلے بھی صبح وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یہ صوبائی میٹر ہے، اس میں وفاق کا کوئی کام نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے جب پچھلے 3 دنوں سے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے رہے تو وہاں پہ وفاقی حکومت کی طرف سے شلنگ اور آنکھ مچولی جاری تھی. 3 دن سے میدان کربلا بنا ہوا ہے. المیہ یہ نہیں ہے، المیہ یہ ہے کہ 3 دن سے پاکستان کی میڈیا کی خاموشی پہ دکھ اور افسوس کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے 3 دن سے ایک لفظ کی کوریج تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ انہوں نے دیا ہوگا. آج 4 شہادتیں اور درجنوں زخمی ہونے کی اطلاعات ہے. مختلف جگہوں پہ لوگوں کو روکا جا رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ان کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ کم از کم ہم نے اس طرح کے جرگے کئی منعقد ہوئے ہیں، اس طرح کے جرگے پچھلے ادوار میں کئی منعقد ہوئے ہیں، لیکن اس دفعہ حکومت کو یہ خوف ہے. اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ خوف کس بات کی ہے. 3 دن پہلے محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ صوبائی میٹر ہے، ہماری اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی، لیکن آج وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو ہے ایک دہشت گرد تنظیم ہے. 6 تاریخ کو اعلان کرتا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، اس کو کالعدم قرار دے دیتا ہے. کالعدم کون قرار دیتا ہے؟ جمہوریت کے علمبردار، جس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، MQM جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں، ان کا مشترکہ فیصلہ ہے وفاقی کہ یہ کالعدم جماعت ہے. آخر اگر یہ کالعدم جماعت ہے تو پچھلے کئی سالوں سے آپ کا دھیان کہاں تھا؟ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کتنے لوگ آ رہے تھے اور اس کی جو مطلب ڈیمانڈ ہے وہ کتنے جینون ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ان کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں. ان کا ڈیمانڈ کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ ان کا ڈیمانڈ سانس لینے کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تحفظ دو. پشتون تحفظ موومنٹ یہ کہتا ہے کہ ہمیں تحفظ دو. اس نے بار بار کہا ہے، بار بار ان کے احتجاج ہوئے، ان کے اوپر وائلنس ہوا ہے، لیکن آج تک ایک لفظ ثابت نہیں ہوا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی طرف سے ایک کارکن نے بھی وائلنس کیا ہو. اگر ہے تو وہ ریکارڈ پر لیا ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پچھلے 3 دن سے انہوں نے اپنی پالیسی تبدیل کر کے وہ وائلنس کی طرف چلے گئے اور ہم نے اسی لیے اس کو کالعدم قرار دے دیا. خواجہ آصف صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ کی حصہ بنتی ہے. یہ باتیں آپ کو جب آپ کے قائد کو نکالا گیا تھا تو مطلب اس میں لوگوں کا کوئی قصور اس لیے نہیں تھا کہ اس کے ساتھ 2000 لوگ نہیں نکلے، کہ اس کے عمل کا لوگوں کو پتہ تھا. آخر تک مطلب آج تک اس کا رونا یہی ہے کہ آخر مجھے کیوں نکالا گیا. آپ کو صحیح نکالا گیا تھا کیونکہ آپ ذات کی بات کر رہے تھے. جو آپ کی قول و فعل ہے اس میں تضاد تھا. اور پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ ہم نے 73 میں آئین دیے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسی آئین کی سب سے زیادہ وائلیشن بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی. کیا ایک جمہوری جماعت، ایک جمہوری حکومت ایک پرامن تنظیم پر پابندی لگا سکتی ہے کہ وہ کالعدم ہے؟ اور 3 دن پہلے
मकसद मेरे कहने का ये है कि ये खानदानों की पार्टियां हैं, ये खानदानों की पार्टियां हैं और प्रो स्टेब्लिशमेंट पार्टियां हैं। ये स्टेब्लिशमेंट नेपाली इसी दिन के लिए है। आज जो मंजूर पश्तून का नारा है वो जेन्युइन है। वो कहते हैं हमें जीने का हक दो। जीने का हक तो उसका बनता है। इंसानी हुकूक क्या कहते हैं? आजकल तो आपको पता है कि इंटरनेट भी इंसानी हुकूक की वायलेशन में आता है अगर आप बंद करते हो। अभी वहां पे खैबर में जो हालत है, हमारे इतलात के मुताबिक वहां पर जख्मी बहुत ज्यादा है और वायलेंस रास्ते में भी हो रहे, उसके ऊपर तशद्दुद भी हो रहे, बार बार हो रहा है। लेकिन 17 अगस्त को नूर बादशाह जो कि सूबाई कोऑर्डिनेटर है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा कि हम घर घर जा करके ये पैगाम लेके जाएंगे। लेकिन उस पैगाम में आप लोगों ने देखा कि किसी पार्टी का इवन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का भी एजेंडा शामिल नहीं था। उन्होंने ये वाजे कहा कि ये सिर्फ हमारा जरगा नहीं होगा, ये सारे पश्तून 57 अजला का जरगा होगा और हम उसमें ये डिमांड रखेंगे कि हमारे साइल वसाइल और हमारे सांस और हमारे जो हमें मुश्किलात दरपेश है, हम इसको उनके सामने पेश करेंगे। फिर इसके बाद 3 दिन का ये जब सिलसिला चलेगा, उसके बाद भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कोई इख्तियार हासिल नहीं कि वो फैसला करे। फैसला भी उसने इस कबायली अमायदीन और सियासी रहनुमाओं, दानिश्वरों जो इन्होंने इन्वाइट किए थे, जो इन्होंने मदऊ किए थे, उसमें से कबायली मशरान मतलब साफी हजरात, वकला और यहाँ के जो बासर लोग गए, वो जो भी तबकात थे उनसे लोगों को मदऊ किया था। फिर उन्होंने कहा कि हम इस फैसले में पाबंद है कि हम ये फैसला खुद नहीं करेंगे, ये फैसला इन्हीं लोगों को देंगे। फिर वो लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं, आप लोग झूठ बोलते हो, आपका ये बात गलत है या ये सही है। हम सिर्फ जो हमारा मुद्दा है वो इस कौम के सामने, इस जरगे के सामने हम पेश कर दें। लेकिन उसके बावजूद 3 माह गुजरने के बावजूद उसने डोर टू डोर मेहनत की है। ये हुकूमत सोई रही, बल्कि सोई नहीं रही, उसका प्लानिंग यही था, बल्कि उनके ख्याल ये नहीं था कि इतने ज्यादा लोग आएंगे। ये रेफरेंडम है एक तरह का। मैं दावे से कहता हूं कि आज मंजूर अहमद पश्तून के ऊपर जितने लोग मुतफिक है, शर्तियां बताता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM और बाकी जो फॉर्म 47 के मुताबिक मुंतखब होने वाली पार्टियां हैं, वो इतना एक इज्तिमा को सरकारी मशीनरी को भी उसमें शामिल करके दिखाए। लेकिन खौफ इस अवाम का है उनको। लेकिन अवाम मंजूर पश्तून के उस पर नहीं आए। उसका नारा जो है वो जेन्युइन है, हालांकि उसके पास तो बेचारे के पास अपनी गाड़ी तक नहीं है। आप लोगों ने सारी रियासती मशीनरी लगा करके उनके ऊपर जितने इल्जामात थे कि आप रॉ फंडेड हो, आप यूरोप के फलाने ममालिक के फंडेड हो, कोई 2 लफ्ज तो अपने निकाले नहीं। अगर होते तो आप शवायद पेश करते। आपके पास तो इतनी ज्यादा एजेंसीज है, इतनी ज्यादा मशीनरी। दुख की बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया पिछले 3 दिन से जिस खामोशी का इजहार कर रहे हैं, ये दिन है, ये गुजर जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में मीडिया भी किसी घी वाले के पास, किसी पापड़ वाले के पास, पकोड़े वाले के पास सारे चैनल्स आ गए, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग नहीं है। प्रोफेशनल लोग भी नहीं है और एक तरह का सिविल मार्शल है पूरे पाकिस्तान में। कोई मुझे बताया कि इस पाकिस्तान में हक और सच्ची आवाज की आजादी है? बिल्कुल नहीं है। अगर है तो मुझे बताया कि आज 4 जो अपराध शहीद हुए हैं, 4 जो नौजवान शहीद हुए हैं और दर्जनों जख्मी है, किसको पता है कि खैबर में क्या हो रहा है? कोई किसी का नुमाइंदा किया है? नहीं। सबके ऊपर बैन है, कोई बात नहीं कर सकता है। मेरा ये लाइव आने का मकसद यानी मैं कहूं कि बमजबूरी, बअम्र मजबूरी मैं इसलिए आया हूं कि वहां पर इंटरनेट की सहूलियात जो है, अभी मंजूर अहमद पश्तून ने 8 बजे का लाइव आना था, मेरे इतलात के मुताबिक इंटरनेट का सर्विस जो है वो मुनक़ता कर दिया गया, बल्कि सिग्नल्स भी बंद है, उनके फोन भी काम नहीं कर रहे। तो बहम्र मजबूरी मैं लाइव इसलिए आया हूं कि अगर रियासत या हुकूमत अगर इस चीज को बजोर बाजू रुकवाना चाहता है, तो ये तरीक़ाकार मेरे ख्याल में कल तो आप रुकवा लोगे, लॉन्ग टाइम के लिए, आने वाले वक्तों के लिए ये बेहतर नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि तासुब फैलाने वाली जो पार्टियां हैं, वो पाकिस्तान की बड़ी पार्टियां हैं और पाकिस्तान का बड़ा सूबा है। वो इसलिए तासुब फैलाने की, क्योंकि ये जो बैन लगाया, इस तंजीम को जो कलादम कराया गया है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने खुद नहीं किया, इन्हीं पार्टियों से करवाया। कल ये लोग जवाबदेह होंगे। एक हाल होता है, एक मुस्तकबिल होता है। मुस्तकबिल में जो बातें होती है वो हिस्ट्री का हिस्सा बनती है, वो कभी भी नहीं छुपती है। ये माजी मुस्तकबिल में हिस्ट्री यानी तारीख का हिस्सा इसलिए होगा और लोग ये कहेंगे कि इस जमहूरी अमल पे जो कलादम इस तंजीम को करार दिया गया था 6 तारीख को, उसमें फलां फलां पार्टियां शामिल थी उस हुकूमत में। और फिर सोशल मीडिया का दौर है,
یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہوں گی، پھر آپ کو جان چھڑانے کے لیے کوئی بہانے بھی نہیں ہوں گے کہ ایک اخبار میں بیان آیا تھا پھر وہ اخبار جو ہے ردی کا حصہ بن گیا تھا. نہیں، یہ سوشل میڈیا ہے، یہ خدا را یہ ہسٹری بنتی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ فارم 47 کے مطابق آئے ہوئے حضرات جو ہے، فارم 47 میں اس لیے کہتا ہوں کہ حکومت میں جتنی پارٹیاں ہیں وہ فارم 47 کے مطابق آئی ہے. اگر فارم 47 کے مطابق نہ آتی ہوتی تو فارم 45 الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتا، جو کہ ابھی تک نہیں ہے. ابھی میرے اطلاعات کے مطابق کہ ادھر 4 شہادتیں ہوئی ہے اور درجنوں زخمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جب بھی پشتون عدالت اپنے حق کی بات کرتی ہے تو ان پر تشدد کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ہر بندے کا، ہر شہری کا، ہر پشتون کا سوال ہے. پشتون میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جتنی آبادی ہے دوسری بڑی زبان ہے اور دوسری بڑی آبادی ہے. اس بڑی آبادی کے ساتھ اگر آپ اس طرح کرو گے تو یہ تعصب کے بیچ جو ہے وہ اسٹیٹ یعنی ریاست اور حکومت بشمول حکومت یہ بول رہی ہے، لیکن اس کے جو فصل آئیں گے، جو اگیں گے، وہ بڑے خطرناک ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو باقی پارٹیاں ہیں وہ بھی اس لیے بری الذمہ نہیں ہے کہ صرف یہ کہنے سے کہ جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی صرف اس حد تک بری الذمہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس تنظیم کو کالعدم کرنے کے لیے، بلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے بہت غلط کیے. کل کو اگر آپ جو بھی آئینی ترمیم لاؤ گے یا فلاں کام کرو گے، ہمارا ووٹ اس شرط پہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا کہ آپ فی آپ اس تنظیم کو دوبارہ ریسٹور کروا کر کے بحال کروا دو. آج محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم اس کے اوپر کریک ڈاؤن کریں گے، کیونکہ صوبائی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں اس میں سے اکثر تو اس میں شامل ہوئے ہیں، وہ تو وہاں پہ گئے ہیں، وہ حکومت تو کہتے ہیں اس نے آئی جی سے وفاق نے باقاعدہ آئی جی سے اختیارات بھی لے لیے. مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ یہ بزور بازو اگر آپ کرتے ہو تو دنیا میں ایک بہت واضح مثال موجود ہے. ڈائنوسار ایک جانور ہوا کرتا تھا جو اس زمین پر سب سے بڑا اینیمل کہلایا جاتا تھا. اس کی نسل کشی کیوں ہوئی؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ وہ عقل سے کم کام لیتا تھا، زور سے زیادہ کام لیتا تھا، اس لیے اس کی نسل کشی ہوئی ہے. کیونکہ یہ جو ہے پشتو میں ایک متل ہے، وہ فزور کڑ نہ کیجیے، یعنی یہ زندگی جو ہے یا ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ زبردستی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ عرصہ تو رہ سکتے ہیں لیکن مستقل بنیادوں پر اس لیے نہیں رہ سکتے ہیں کہ میرے سے جب ظلم ہوگا تو میں ظاہر ہے پھر یہاں سے مائگریٹ ہو کر کہیں اور جاؤں گا. آج کل آواز اٹھانے پہ پاکستان میں جو پابندی ہے اس اصل میں یہ حقیقت کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہاں پر رائے کی آزادی ہے تو میں اس لیے نہیں مانوں گا کہ پچھلے 3 دن سے جو پشتون تحفظ موومنٹ کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے وہ کن کن ٹی وی چینلز نے دکھایا ہے اور کتنے سوشل میڈیا کے آفیشیل پیجز اور ویب سائٹس نے دکھایا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. مجبوراً جنوبی پشتونخوا اور خیبر پختونخوا میں تو انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے. جنوبی پشتونخوا میں جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہے وہ کچھ نہ کچھ تو بات کر لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ریاست کو اور حکومت کو اس طرح اس لیے نہیں کرنی چاہیے تھی کہ 3 دن کا جرگہ تھا. اور پھر دوسرے میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے نہ کوئی ڈی چوک جانا تھا، نہ پنڈی جانا تھا، نہ لاہور کے رنگ روڈ پہ انہوں نے دھرنا دینا تھا، نہ کسی کو تکلیف دینا تھا. ایک خیبر میں ایک عام میدانی پر ان کا ایک مسئلہ تھا، وہ ڈسکس ہوتا تھا 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں، پھر وہاں سے پرامن طریقے سے واپس چلے جاتے تھے. لیکن آج حکومت کہتی ہے کہ نہیں، وہ پچھلے 3 دن سے جو ہے انہوں نے وائلنس اختیار کیا جبکہ کئی سالوں سے وہ پرامن تنظیم تھی. ابھی 3 دن سے اچانک انہوں نے اس طرح کی وائلنس اور تشدد اختیار کیا. یہ کہنا ہے اس بندے کا جو کہ ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی میں ہے. 3 بندے جو ہے پورے پاکستان میں جو فارم 47 کے مطابق بھی نہیں ہے، اس کا فارم کا آج تک حدود کا تعین نہیں ہوا ہے کہ وہ کس فارم کے تحت آئے ہیں. اس میں سے ایک فیصل وابڈا صاحب ہے جو سندھ سے سینیٹر ہوئے، آج تک نہیں بتا سکتے کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور کس نے اس کو فریب کیا ہے اور کس نے ووٹ کیا. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے سابق وزیر اعظم انوار الملک کاکڑ صاحب ہیں، وہ بھی بیچارے ادھر سے آ کر کے اس کے بھی فارم کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے آئے اور کیسے وہ سینٹ گئے، بلکہ سیاسی پارٹیوں پر بھی بہت بڑے سوالات اٹھتے ہیں. جب سیاسی پارٹیاں جو ہے ان کے اوپر سر کے اوپر آتا ہے تو پھر وہ مظلومیت کا آواز اٹھا کر کے ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن ظلم بالکل نہیں ہوا ہے. تیسرے نمبر پہ ہے محسن نقوی صاحب. کہاں سے آئے، کیسے آئے؟
اپنے آپ کو صحافی کہنے والے میں کہتا ہوں کہ صحافت کو سیڑھی بنا کر کے کسی مقام پر پہنچنا جو ہے وہ صحافت کو بیچنے کے مترادف ہے، یعنی اپنی صحافت بیچ دی، کیونکہ آپ نے صحافت کو سیڑھی بنا کر کے کہیں تک پہنچے ہو، اور پھر آپ کی جو الفاظ ہیں یہ آپ کے اپنے نہیں ہیں، آپ کے جو نظریہ ہے یہ آپ کا اپنا نہیں ہے، کیونکہ اب پتہ ہی نہیں کہ آپ کب مسلم لیگ میں شامل ہوگے، بلکہ مسلم لیگ والوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ دن ہے، یہ گزرتے جائیں گے۔ ابھی بھی جو اسٹیٹ یعنی ریاست اور حکومت مل کر کے یہ جو سلسلہ چلا رہے ہیں، خدا رہا اس سلسلے کو فل فور روکا جائے، اور شیڈول فورتھ میں اس کو ڈالنا۔ پھر نقوی صاحب کہتے ہیں کہ آج ہم نے اس کی شناخت کارڈ بلاک کرانے ہیں، پھر کیا کرنے ہیں، مطلب ہم نے اپنا ٹینور جو ہے لوگوں کو اذیت دے دے کر یہ اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں۔ بھائی اپنے 5 سال آپ پورے کرو، لوگوں کو ادھر جا کر کے رائے آزادی، بے شک آپ نے اگر انٹرنیٹ بند کرنا تھا یہ بھی ہیومن رائٹس کے وائلیشن میں آتا ہے، لیکن اگر آپ نے بند کرنا تھا تو آپ انٹرنیٹ بند کر لیتے، وہ اپنے جرگہ کر کے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا لیتے۔ ان کے پاس تو اغلیل تک نہیں تھا، آپ کو آخر کیا ضرورت پڑی؟ یعنی اس نے نہ ڈی چوک پہ آنا تھا، نہ اس نے پنڈی آنا تھا، نہ اس نے کوئی وائلنس کرنا تھا، اس کے باوجود آپ نے اس کے ساتھ اتنے مزید ہو کر، میرے اطلاعات کے مطابق کہ ادھر 5 سے 6 لاکھ افراد ابھی پہنچ گئے ہیں اور آ رہے ہیں، یعنی وائلنس کے بعد تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی آپ جس چیز کو پریشر دیتے ہو، نیوٹن کا تیسرا قانون ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ آپ رد عمل جان بوجھ کر کے دیکھنا چاہتے ہو یا جاننا چاہتے ہو، یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے جو جمہوریت کے علمبردار بننے والی پارٹیاں ہیں، ان سے میری اپیل ہوگی کہ فی الفور اس کو ریسٹور کروا کر کے اس کے پرامن جرگے کو چھوڑ دیا جائے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اپنا جرگہ کریں گے، اپنے محرکات رکھیں گے۔ اس طرح کے جرگے ہسٹری میں ماضی میں کئی دفعہ ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی کوئی وائلنس نہیں کیا، اگر کیا ہے تو آپ منظر پر اس کو لے آئے۔ ابھی جو آپ کو خوف ہے، وہ خوف کا علاج جو ہے وہ لقمان حکیم صاحب نے بھی نہیں کی کہ آپ کو کس چیز سے خوف ہے، اور آپ کے جو اسٹیٹمنٹس ہے وہ یعنی جو آپ کے بیانات ہے وہ بہت جلدی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ 3 دن پہلے آپ نے کہا کہ یہ صوبائی حکومت کا کام ہے، ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کریں گے، ایک صحافی کے سوال میں آپ نے بتایا۔ ابھی آپ نے کہا کہ نہیں ہم اس کے اوپر بین لگائیں گے، بین تو لگا لیا، ہم اس کی شناخت کارڈ بلاک کرائیں گے۔ ہمارے اطلاعات کے مطابق جو اس کے سرکردہ رہنما ہے، اس میں صرف پشتون تحفظ موومنٹ ہے ہی نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ اس میں قبائلی عمائدین، وکلا، یعنی پشتو زبان بولنے والے جتنے بھی 57 اضلاع سے لوگ آئے ہیں، اس میں مختلف طبقات کے لوگ ہیں۔ آپ نے سب کو ہراساں کیا ہے، سب کے اوپر ہراسمنٹ کر رہے ہو، کسی کے اوپر تشدد کر رہے ہو، کسی کو زخمی کر رہے ہو، بلکہ صبح سے جو ویڈیوز آ رہے تھے وہ تو ایک کربلا والا منظر پیش کر رہے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں کربلا نظر آتا ہے، ہمیں خیبر نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک المیہ ہے، لیکن جب ہمارے سر پہ آتا ہے، میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی پارٹیوں سے میری ذاتی التجا یہ ہوگی کہ یہ جو چیزیں ابھی ہو رہی ہے ہسٹری کا حصہ بنے گی، پھر آنے والے یعنی مستقبل میں آپ کو جواب ملنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ پاکستان کو آئین دینے والی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کہتے ہیں میرے نانا نے یہ کیا، پھر بی بی شہید نے، ہم مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن جو آپ وائلیشن کر رہے ہو ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم وہ بھی دکھائیں گے کہ آپ نے جمہوریت کے خلاف کیا کیا ہے۔ آپ نے جمہوریت کے لیے تو بہت کچھ کیا، اپنی مرضی کے مطابق کیے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ آپ کی پارٹی میں کتنے لوگ آپ کے؟ نہیں بتا سکتے ہو نا، مجھے پتا ہے کہ آپ کے کتنے لوگ ہیں اور باقی جو اسٹیبلشمنٹ کے کتنے لوگ ہیں، یہ ساری سیاسی پارٹیوں میں، لیکن یہ سیاست کو دفنانے میں ان بڑے لیڈران اور بڑی پارٹیوں کا 100% قصور ہے۔